أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پس ضرور بھی ضرور ہم پھیریں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس آپ پھیریے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور تم جہاں کہیں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ بس پھیرو اپنے چہروں کو اس کی سمت اس کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ وہ تحقیق جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ کہ بے شک یہ حق ہے اور من ربهم اور ان کے رب کی طرف سے ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ شروع سے تحویل قبلہ کے بارے میں جب سے یہ پارہ شروع ہوا ہے یہی بحث چل رہی ہے ان آیات میں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ جب آگے جا کر آپ کو تحویل قبلہ کا حکم ملے گا تو اس میں یہ لوگ اعتراض کریں گے اور اعتراض کر کے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں پریشان نہیں ہونا؟ اس لیے کہ یہ اعتراض کرنے والے سیقول السفہاء یہ بے وقوف لوگ ہوں گے، اور بے وقوف اگر کسی عقل مند پر کوئی اعتراض کرے تو عقل مند اس بے وقوف کے اس اعتراض کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ پاگل ہے، ضدی ہے، بے وقوف ہے، تو وہ اس کی باتوں کو اگنور کر دیا کرتا ہے، اور ایسا تقریباً نہیں ہوتا کہ کوئی صحیح عقل والا آدمی کسی پاگل سے الجھ جائے کہ اس نے مجھے اس طرح کی باتیں کیوں کی۔ ہر کوئی اس کو اگنور کرتا ہے۔ تو یہ لوگ اگرچہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں اور عقل کے اعتبار سے خود کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ بے وقوف ہے، اور میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ چونکہ جو آدمی دنیا کی عارضی زندگی کو جو ختم ہونے والی ہے اور تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اختیار کرتے ہوئے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ٹھکرا دے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ مختلف آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا کہ ان لوگوں نے اس گمراہی کو اور اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، تو کسی کے بے وقوف ہونے کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کوئی آدمی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، سفر اس کا جاری ہے، وہ مسافر ہے، اور راستے میں ایک درخت کے سائے میں وہ کچھ دیر کے لیے رک گیا، اور وہاں پر اس نے گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹے رکنا ہے۔ اب اس نے وہیں پر تعمیر بنانی شروع کر دی، وہیں پر ساری ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنی شروع کر دی اور اسی کو رہائش گاہ بنا دیا۔ اب جو آدمی وہاں رہے گا اس کو پتہ بھی ہے کہ اتنے وقت کے بعد مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا، یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر بھی وہ اگر وہاں پر رہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو کوئی آدمی عقل مند نہیں کہتا، اس کو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے، اپنی منزل جہاں اس کو جانا ہے، اپنا گھر جہاں اس کو جانا ہے اس کو چھوڑ دیا اور یہاں راستے میں اس نے رہائش اختیار کر دی۔ تو ایسے آدمی کو کوئی بھی آدمی عقل مند نہیں کہتا، اور پوری دنیا والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ اور اہل اللہ اور اللہ والے دیندار لوگ، ان کی نظر میں بھی وہ انسان ایسا ہی بے وقوف ہے
کہ جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے اور آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے لیے قربان کر دے اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کو اور دوزخ میں رہنے کو اختیار کر لے اور دنیا کی عیاشیوں کو ترک نہ کر دے، نفس اور شیطان کا غلام بن جائے، تو ایسا آدمی اللہ کی نظر میں بھی پاگل ہے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں بھی پاگل ہے، اور جو بھی نیک لوگ ہوں گے وہ ایسے آدمی کو عقل مند نہیں سمجھ سکتے، اس کو بے وقوف ہی سمجھیں گے۔ تو یہ پہلے سے بتلا دیا کہ یہ اگر اعتراض کریں تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بے چینی تھی، ایک پریشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بار بار آپ کی نظر آسمان کی طرف بھی اڑتی تھی، اور آپ کے دل کی ایک چاہت تھی کہ آپ کو دوبارہ حکم مل جائے بیت اللہ کو کعبہ بنانے کا اور اسی کی طرف نمازوں میں رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دے اور وہ اللہ کی نصرت اور اس کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو، تو ایسے آدمی کے لیے تحویل قبلہ کے حکم کو ماننا کوئی مشکل نہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کر کے دکھایا۔ تو اوپر تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اس کا کیا مطلب؟ اصل میں یہاں پر دو چیزیں الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نہ ماننا اپنی مرضی کے خلاف سمجھ کر، یہ تو ہے ناکامی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو اپنی مرضی کے، اپنی چاہت اور اپنی خواہش وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر اس طرح کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو آدمی بغیر کسی لیت و لعل کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کسی مقابلے کے، ڈیبیٹ کے، فوراً اس طرح کے حکم کو مان لے تو یہ کامیابی ہے، چاہے اس کے دل میں یہ نہ ہو، یہ کامیابی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، صحت مند آدمی ہے، نظر آتا ہے، اب راستے میں جاتے ہوئے کسی عورت پر نظر پڑتی ہے، اب شیطان اور نفس دونوں کہتے ہیں کہ دیکھ لو پھر موقع نہیں ملے گا، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے، وہ دونوں یہی کہتے ہیں کہ موقع ہے، اکیلے ہو اچھی طرح دیکھ لو پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اہل ایمان سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو۔ اب یہاں اس کا امتحان ہو رہا ہے، اگر اس آدمی نے اپنی خواہش کو اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے قربان کر دیا تو اس آدمی کو اس نظر کے نیچے جھکانے سے اور نظر کی حفاظت سے اتنے بڑے مراتب مل جائیں گے، اتنے زیادہ جنت میں اس کو بڑے مقامات مل جائیں گے کہ یہ اگر پوری زندگی تہجد پڑھتا رہا تو شاید اس سے بھی نہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس نے اپنی چاہت کو اور اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش اور اللہ کی چاہت کے تابع بنا دیا۔ یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ کعبے کو بیت اللہ بنایا جائے، اسی کو قبلہ بنایا جائے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چاہت یہ ہے، اور اوپر سے حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہاں آپ نے اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دیا اور اپنی چاہت پر اصرار نہیں کیا، اور فوراً اللہ کی طرف سے جو حکم ملا اس کو فوراً مان دیا۔ تو یہ اصل کامیابی ہے کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مقابلے میں قربان کر دینا، اور اللہ کا ہم سے مطالبہ بھی اسی چیز کا ہے۔ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں یا نہیں، آیا میرے حکم پر اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں یا یہ کہ میرے حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ اس چاہت کا دل میں آنا برا نہیں، البتہ اس چاہت پر اللہ کے حکم کے اصرار کے مقابلے میں اصرار کرنا یہ ناکامی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ چاہت کیوں پیدا ہو رہی؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے مان لیا کہ آپ نے اپنی خواہش کو
اللہ کی خواہش پر قربان کر دیا، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا کیوں ہو رہی تھی کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے؟ اس کی وجوہات تو بہت ساری بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک موٹی سی وجہ جس کو عقل بھی مانتی ہے، اور قرآن میں اس کی طرف اشارات بھی موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، وہ ابراہیم جو کہ حنیف تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ موحد تھے، اور ان کی ساری توجہ اور سارا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف تھا۔ اب یہ احکام پہلے سے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا، اس ملت کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ نمازوں میں منہ جو ہے وہ بجائے مسجد اقصی کے کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے، قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو بنایا جائے، نہ کہ مسجد اقصی کو بنایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں ایسا بنوں کہ میں 100% ملت ابراہیمی کا تابع بنوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہمیشہ، تو آپ 100% ملت ابراہیمی پر نہ رہتے، اس لیے کہ ملت ابراہیمی کے احکام میں سے ایک اہم حکم یہ بھی تھا کہ آپ جب نماز پڑھیں تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا بنتا جاتا ہے، جو انسان جتنا بڑا بنتا جاتا ہے، تو اس کو اپنے شروع میں کی ہوئی چیز ہمیشہ کم نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنی زندگیوں پر قیاس کریں۔ بچپن میں ہم نے کچھ کھلونے بنائے ہوں گے، بچپن میں ہم نے اپنے لیے کچھ چیزیں جمع کی ہوں گی، اب ہماری عمر بڑھ گئی، اب وہی چیزیں اگر ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں، ہم کیا کہیں گے کہ ہمارا مذاق اڑا رہے۔ بچپن کی عمر میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ اور تھی، پھر لڑکپن کی عمر میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ اور تھی، جوانی اور بڑھاپے میں آ کر ضرورتیں ہماری مختلف ہو گئیں، وہ ضرورتیں ہماری اب بدل گئی ہیں۔ جب ضرورتیں ہماری وہ ساری بدل گئیں، تبدیل ہو گئی ہیں، تو اب اگر بچپن والی چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں تو ہم اس سے ناراض ہوں گے اور ہم اس کو مائنڈ کریں گے، اس کو پسند نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ آپ کے بچپن کا دور تھے، دودھ پینے کا دور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مکہ میں گزرتا ہے، اس وقت کی ضرورتیں آپ کی اور ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تنہائی کا شوق ڈالتا ہے، اور آپ غار حرا میں جا کر تنہائی میں کئی راتیں رہتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کرتے ہیں جو طریقہ اللہ آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اب یہ مختلف دور ہیں۔ پھر ایک وقت ایسے آتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں میں انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں۔ پھر وہ فرشتہ ان کو دبوچتا ہے، اور 3 دفعہ جب یہ عمل کرتا ہے پھر وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ان کو سناتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کا دور نبوت شروع ہوتا ہے۔ اب غار حرا کی وہ عبادت جو بغیر وحی کے، جو نبوت سے پہلے کی آپ کی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور وہ بھی انتہائی محترم عبادت ہے، لیکن فضیلت کے لحاظ سے اور دین کے مطابق ہونے کے لحاظ سے اور اللہ کے قرب کو حاصل ہونے کے لحاظ سے اس عبادت کو نبوت کے بعد والی عبادت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ کی طرف بڑھتے گئے تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بڑھے کہ آپ کو اپنے پچھلے سارے اعمال کچھ نظر ہی نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حد میں مزید اور ترقی اس کی فکر میں لگے رہے۔ اب مدینہ منورہ آئے تو مکہ میں حکم یہ تھا کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مدینہ منورہ آئے تو حکم یہ آیا کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب یہ حکم اللہ کے حکم ہونے کے ناطے سے تو آپ نے مان لیا،
لیکن آپ کے دل میں ایک خواہش تھی کہ مسجد اقصی فضیلت کے اعتبار سے وہ مقام نہیں رکھتی جو مسجد حرام رکھتی ہے، تو میری نماز میں زیادہ فضیلت اسی وقت آئے گی جب کہ میں قبلہ کے اعتبار سے بھی فضیلت والی جگہ کی طرف اپنا رخ کروں۔ تو آپ کو اپنی وہ نماز کم نظر آنے لگی جو مسجد اقصی کی طرف تھی، حالانکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ثواب کے اعتبار سے اس میں کمی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو ہماری نمازوں میں کمی نہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے تو مسجد حرام بڑی ہے۔ تو آپ اس زیادہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ایک تو یہ کہ ملت ابراہیم کی اتباع کا آپ کو حکم تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے آپ کے دل میں ایک بے چینی تھی کہ کب مجھے یہ حکم ملتا ہے کہ میں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بے چینی کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، اس انتظار میں کہ اب جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آتے ہیں تحویل قبلہ کا، اب لے کے آتے ہیں، اب لے کے آتے ہیں، جی ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیریں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں۔ ایک دم حکم نہیں دیا، ایک دم حکم نہیں دیا، پہلے کیا کہا کہ ہم آپ کو پھیریں گے، پہلے خبر دی۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہیں ایک انعام ملے گا، پرائز ملے گی، وہ کتنا خوش ہوگا، پھر بعد میں جب اس کو وہ پرائز مل جائے تو اس کی خوشی کتنی ہوتی، ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خوشی کو ڈبل کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم پھیریں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں۔ پہلے آپ کو خوش کر دیا، اور پھر اس خوشی کو مزید اور زیادہ کرتے ہوئے حکم دے دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا رخ پھیریے مسجد حرام کی طرف۔ اور یہاں پر شطر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شطر کے معنی دو آتے ہیں، ایک کسی چیز کے آدھے حصے کو بھی شطر کہا جاتا ہے، اور ایک کسی سمت اور جانب کو بھی شطر کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ دوسرے معنی مراد ہیں، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہاں پر لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہیں، جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہیں، بھائی عبد الرحمن صاحب آپ کچھ زیادہ ہی سن رہے ہیں، آگے ہو جائیں میرے خیال سے۔ اگر جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہیں تو ان کے لیے فرض ہے کہ وہ کعبے کی طرف رخ کریں، اور جو حرم کے اندر ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ وہ مسجد حرام کی طرف رخ کریں، اور جو باہر کے ہیں وہ مسجد حرام کے سمت کی طرف رخ کریں، جس سمت میں مسجد حرام واقع ہے تو اس طرف رخ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے شرح چغمنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹوٹل 48 ڈگری، دو قول نقل کیے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ 48 ڈگری، 24 ڈگری دائیں طرف، 24 ڈگری بائیں طرف، اگر کوئی آدمی 24 ڈگری کے اندر اندر اس سمت کی طرف نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن 24 ڈگری سے ہٹے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رائٹ بھی اور لیفٹ بھی، دونوں طرف یہی حکم ہے کہ 24 ڈگری رائٹ، 24 لیفٹ۔ اور ایک قول پھر مفتی تقی صاحب نے اس کے حاشیہ میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ہی جواہر الفقہ کے حوالے سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ 45 ڈگری، یعنی 45 ڈگری کا مطلب یہ ہوگا کہ 22.5 ڈگری جو ہے وہ دائیں طرف اور 22.5 ڈگری بائیں طرف، یعنی اس حد تک رخ سے اگر کوئی آدمی ہٹے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ ہٹے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس کے اندر اندر رہنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر مفتی صاحب نے بہت ہی اچھی بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہاں پر اور اللہ کا مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر یہاں ان کو پابند کیا جاتا حساب کا، میتھس کا، استرلاب کا، اور جو ریاضی وغیرہ کے علوم ہیں ان کا پابند کیا جاتا، اب وہ مسلمان
جو کسی دیہات میں رہتا ہے، وہ مسلمان جو کسی پہاڑ میں رہتا ہے، اب وہ کہاں سے کیلکولیٹر اور کہاں سے قبلہ نما اور یہ چیزیں لائے گا اور وہ قبلے کا رخ معلوم کرے گا؟ اگر اس کو اس کا پابند کیا جاتا کہ بالکل رخ صحیح کرنا ضروری ہے، تھوڑا سا بھی ادھر ہٹو گے یا ادھر ہٹو گے تو تمہارا کام نہیں ہوگا، تمہاری نماز عبادت قبول نہیں ہوگی، تو وہ کتنا پریشان ہو جاتا۔ تو اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ شطر ضروری ہے، سیدھا رخ ضروری نہیں، اس سمت کی طرف۔ پھر انہوں نے ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اہل مدینہ کے لیے کہ اہل مدینہ کا قبلہ جو ہے یہ مابین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے، یعنی جنوب کی طرف ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم اتنے مائل یا تم اتنے گز یا اس طرف ہو یا اس طرف ہو تو تمہاری نماز ہوگی، یا اتنے یارڈ ادھر یا ادھر، تو اس کا پابند نہیں کیا، سیدھی ساری بات بتا دی کہ سمت وہی ہے اور وہ نسبتاً جنوب کی طرف آتا ہے تو اہل مدینہ کا قبلہ ہے، تو وہ سمت ضروری ہے اور بالکل سیدھا اس کعبے کی طرف رخ ہونا یہ ضروری نہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا پابند نہیں بنایا، حسابیات کا، فلکیات کا، ان چیزوں کا جب ہمیں اللہ نے پابند نہیں بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں بنایا، تو اب اگر کوئی مسجد ایسی ہو کہ وہ معمولی سی تھوڑی سی موجودہ حساب کے لحاظ سے قبلے سے ہٹی ہوئی ہے، تو اس میں فتنے پیدا کرنا کہ یہ اتنی ہٹی ہوئی ہے یا اتنی ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ یہ جو تم فتوے لگا رہے ہو یہ حساب کے اعتبار سے لگا رہے ہو، اور قرآن نے جب شطر کا حکم دیا ہے، حساب کا حکم دیا ہی نہیں ہے، تو قرآن کے حکم سے ہٹ کر اس حساب کی طرف آنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں، جو مسجد شروع سے ابھی بن رہی ہے اس کے بارے میں تو یہ اہتمام ضروری ہے کہ آدمی ہر اعتبار سے اطمینان حاصل کرے، اور جو قبلے کا بالکل صحیح رخ ہے اس جانب اس کا قبلہ بنانے کی کوشش کرے تاکہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں اگر کسی کو مسجد بنانی ہوتی تو وہ تلاش کرتے کہ یہاں خیر القرون کے زمانے کی کوئی مسجد ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظاہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں پہنچے، اور جہاں وہ پہنچے انہوں نے اس رخ کو متعین کر کے اس کی طرف جو ہے قبلہ بنا کر مسجد بنا دی۔ تو کہتے ہیں کہ ماضی قریب تک لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ پرانی سے پرانی مسجد تلاش کرتے اور اس کے قبلے کو متعین کر کے جو نئی مسجد بنانی ہوتی اس کا قبلہ اسی کے مطابق بنا دیتے، وہ ان حسابات کے پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ تو لہٰذا ان حسابات کو آپ مددگار کے طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا بوس بنا کر ان کو استعمال کرنا یہ قرآن پر ظلم ہے۔ قرآن کا خادم بنا کر ان کو استعمال کریں، لیکن قرآن کا بوس اس کو بنا کر اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ قرآن میں یعنی شرعی حکم میں اس سے مدد لیں، لیکن شرعی حکم کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ اس کی وجہ سے نہ کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، چونکہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس میں تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی سے بات ہو رہی ہے، تو کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ سے ہی بات ہو رہی ہے۔ تو آگے کہا کہ نہیں، پریشان تو آپ تھے اور نظر بار بار آپ کی آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، لیکن حکم آپ کی برکت سے آپ کی ساری امت کو ہے، حکم ساری امت کو ہے۔ تو آگے جمع کا لفظ لے آئے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اس کی طرف رخ کر کے، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھو۔ اب وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے جاہل بھی نہیں، اللہ غافل بھی نہیں، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے۔ ان کو کس طرح پتہ ہے؟ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم اور نبی القبلتین کا لقب، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ نبی القبلتین ہیں، آپ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے، پہلے جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر آپ کو دوبارہ کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے گا، تو پھر آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ آپ کو پہلے سے، یہ پچھلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ نبی القبلتین ہیں۔ تو اب ایک چیز جب ان کے ہاں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو پڑھا بھی ہے، وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں، اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے، یہ تو آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ حکم نہ آتا تو یہ آپ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی۔ جب حکم آیا تو یہ تو آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے تھی کہ یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود ان کا اس حکم کو نہ ماننا، یہ در حقیقت یہ ان کے حسد کی بنا پر ہے، اور حسد ہے ہی بیماری ایسی کہ یہ انسان کو صحیح راستے سے بھی روک دیتی۔ حسد کے کیا نقصانات ہیں؟ حدیث میں اس کے بہت سخت نقصانات بتائے گئے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی۔ اگر لکڑیوں میں آگ لگائی جائے تو ایک لکڑی بھی ثابت نہیں رہتی، تو یہ دوسری نیکیوں کو قبول کرنا اس سے تو رکاوٹ ہے ہی، لیکن انسان کے پاس اپنی جو نیکیاں ہیں ان کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور یہ عقل کے بھی مطابق ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ہر لحاظ سے مجھ سے بڑا ہوا ہے، اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا ہے، اللہ اس کو اور بھی نوازے اور اس کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ مجھے بھی اس جیسا بننے کی توفیق دے۔ یہ غبطہ ہے، یہ رشک ہے، اس کا تو شریعت نے حکم دیا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ سابقوا الی الخیرات، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے۔ اور سابقین ہیں جو اس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن نے ان کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کروں، میں اس پر الزامات لگانے کی کوشش کروں، اور میں یہ کہوں کہ یہ چیز اس کو ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ اب یہ حسد ہے۔ اب اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز اس کو ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی، یہ تو میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا، اللہ پر اعتراض کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر میرا گھر ہو، وہاں مختلف قسم کے برتن ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو اب مجھے پتا ہے کہ کون سے برتن میں کتنا پانی بھرنا چاہیے۔ اب اگر مٹکے والا پانی میں جگ میں بھرنا شروع کر دوں تو یہ کیا ہوگی؟ بے وقوفی ہوگی، اور کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اور اگر گلاس والا پانی میں مٹکے میں بھرنا شروع کر دوں تو یہ بھی بے وقوفی ہے۔ اب ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کی فطرت اللہ نے پیدا کی ہے، ہر انسان کی استعداد اور صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنی چیز کی ضرورت ہے، جس کو جتنی چیز کی ضرورت ہے، جتنی نعمت کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو وہ نعمت دے دی، اور جس کو اس نعمت سے زیادہ وہ ہضم نہیں کر سکتا تو اللہ نے اس کو وہ نہیں دی، اور اگر اس نعمت سے کم ملے تو اس سے اس کا کام نہ چلے تو اس سے کم اللہ نے نہیں کی۔ جس کو جو نعمت جتنی مقدار میں چاہیے تھی، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی استعداد اور قابلیت کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب جس انسان میں جتنی جتنی صلاحیت موجود ہوگی اللہ اس کو اتنی اتنی نعمت دے گا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی مٹکے میں پانی زیادہ ہے، جگ کہے کہ میرا اندر کم کیوں ہے، تو جی وہی جگ اور مٹکے والی بات ہو گئی۔ اگر کوئی انسان دوسرے کے بارے میں یہ کہے کہ اس کو یہ چیزیں زیادہ حاصل ہیں مجھے کیوں نہیں، تو اس کا مطلب وہی جگ اور مٹکے والی بات ہو گئی۔ اور جس طرح جگ کا یہ کہنا بے وقوفی ہے، اس طرح اس کا یہ کہنا بھی بے وقوفی ہے۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اب ہمیشہ یہ اپنے دل میں کھوٹتا رہے گا، سوچتا رہے گا، اور آخر یہ ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض تو اللہ پر ہے، اللہ تک اس کی رسائی تو ہے نہیں۔
اللہ کو یہ کنٹرول تو کر نہیں سکتا، اللہ نے جس کو جو نعمت دینی ہے یہ اس کو روک تو سکتا نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز اس کو اتنی مقدار میں حاصل نہیں ہوگی، اور جس کو حاصل ہو رہی ہے اس کو ہوتی رہے گی، تو یہ اپنے دل میں غم کرتا رہے گا، اس کا سکون ہی ختم ہو جائے گا۔ اب سکون بھی ختم ہوا، اللہ پر اعتراض بھی ہوا، اور دوسری نیکیاں جو تھیں ان سے تو یہ حسد رکاوٹ بن ہی گیا، لیکن اپنی جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں ان کا بھی ستیہ ناش ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کتنی زہریلی چیز ہے۔ اور یہودیوں کو یہی حسد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی حقانیت، جس طرح ایک انسان اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، اسی طرح ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، عربوں میں آ گئے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہماری فیملی میں نہیں، ہمارے خاندان میں نہیں، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر انہوں نے جو کچھ مخالفتوں میں کیا وہ قرآن میں اللہ نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تو یہ بنیادی بات تھی کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اس عمل سے غافل نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی قسمت میں ہدایت نہیں۔ اگر یہ اس بات پر اعتراض کریں کہ تحویل قبلہ کا حکم کیوں آیا، یہ نہیں آنا چاہیے تھا، آپ پرانے قبلے پر رہتے۔ اگر آپ پرانے قبلے پر جب تک آپ رہے تو اس وقت کون سے مسلمان ہوئے؟ جب تک 16-17 مہینے آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس وقت یہ کون سے مسلمان ہوئے؟ اس وقت بھی تو مسلمان نہیں ہوئے۔ اب اگر اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا تو ان کا اعتراض کرنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ یہ تفنن طبع کے طور پر یہ قصہ سناتا ہوں۔ وہ کسی آدمی ایک میٹنگ میں سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے بے تکلف، تو ایک نے کسی عالم کا نام لیا، پاکستان کی سیاسی تنظیم کا، اور کہا کہ جی ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو ساتھی نے اس سے پوچھا کہ تم نے ووٹ کس کو دیا؟ تو جن کے وہ شکوے کر رہا تھا ووٹ اس نے انہی کو دیا تھا۔ یعنی مثلا اب پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے تو نام جمعیت کا یا ایم ایم اے کا یا کسی اور تنظیم کا ہے، اور جب پوچھا گیا کہ ووٹ کس کو دیا تو کہتا ہے ووٹ پیپلز پارٹی کو دیا۔ ووٹ کس کو دیا؟ مسلم لیگ نون کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا۔ تو ووٹ تم نے اس کو دیا، ان کی حکومت تم نے بننے نہیں دی، ان کو حکومت میں اکثریت سے آنے نہیں دیا، اور گالیاں ان کو دے رہا ہے، تو کون سی عقل مندی ہے؟ تو تقریباً یہی کیفیت یہودیوں کی ہے کہ اگر تحویل قبلہ جس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف تھا تو اس وقت بھی تو یہ مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت بھی تو انہوں نے نہیں مانا۔ اب اگر یہ حکم چینج ہو جاتا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات آ گئی؟ یہ کون سے انہوں نے پہلے تیر مارا ہے کہ اب تیر ماریں گے؟ اگر یہ حکم یہی برقرار رہتا تو تب ان کو کون سا ماننا تھا؟ جن کے دلوں میں کفر اور عناد چھپا ہوا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بیٹے کی طرح جانتے ہیں، اور پھر بھی ضد میں آ کر انکار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ وہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، اعتراض برائے اصلاح نہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتراض اس نیت سے کہ آدمی کے دل میں کوئی وسوسہ ہے، کوئی خیال ہے، وہ دور ہو جائے، اس طرح کی بات کو اعتراض نہیں کہا جاتا، سوال کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ انما شفاء العی سوال، آدمی کی جہالت کو دور کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سوال بھی ہے۔ لیکن اور ایک حدیث میں کہا کہ السؤال نصف العلم، کہ اچھا سوال کرنا، اچھے مقصد کے لیے کرنا، یہ آدھا علم ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن نے روکا بھی ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، الٹے سیدھے سوال نہ کرو، اگر اس طرح کے سوال کرو گے اور ہر سوال کا جواب ظاہر ہونے لگا تو تم ہی رسوا ہو جاؤ گے، تو اس طرح کے سوالوں سے روکا بھی۔ تو سوال کرنے والا کی نیت پر ہوتا ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، سمجھنے کی ہوتی ہے، دین کی ہوتی ہے، تو اس سوال کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھی، اور آخر میں